بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطع من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، سورہ یونس کا تیسرا رکوع چل رہا ہے. آج کی تقریباً 3 بڑی آیات تلاوت ہوئی ہیں. مکی صورتوں میں عموماً جو مضمون بیان ہوتا ہے وہ ہمارے حالات کے بالکل مناسب ہے کہ ہم لوگ جس جندل میں پھنسے ہوئے ہیں یہی حال مکے کے لوگوں کا بھی تھا. اللہ نے مکی زمانے کے نقشے کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ جاہلیت اولیٰ کا زمانہ تھا، وہ جاہلیت کا دور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی علم اور روشنی لائے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مکے کے لوگوں میں جو چیزیں رائج تھیں انہیں قرآن پاک نے جاہلیت کا دور کہا ہے. ہٹ درمی، نہ ماننا، خصوصاً ان کے عقائد بہت برے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد کو درست فرمانے کے لیے مکی صورتوں میں زیادہ زور دیا ہے. تو آج کی جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کو بیان کیا ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو. حقیقت کے اعتبار سے اس کی اصلیت ہے کیا، یہ ہے کتنی چیز، اس حوالے سے غور کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے اور سمجھایا بھی گیا ہے کہ اس وقت کا عام انسان یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے اور مرنے کے بعد پھر اگلی زندگی مجھے ملنی ہے اور میں نے اللہ کے سامنے یا جنت یا جہنم پا لینی ہے اپنی زندگی کا حساب کتاب دے کر. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور کہتے تھے اذا كنا عظاما نخرا، کہ جب ہم ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ واپس کیسے پیدا کیے جائیں گے. اللہ نے اس سورہ یونس کی پہلی آیت میں جو تیسرے رکوع کی آیت ہے، اللہ نے دنیاوی زندگی کی ایک مثال دے کر سمجھایا. انسان ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہو کر باہر آتا ہے تو بالکل ایک چھوٹا سا بچے کی شکل میں، نہ اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پیر، نہ اس کے منہ میں دانت ہوتے ہیں، نہ اس کے بدن پر لباس ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بعد وہ ایک چھوٹے پودے کی طرح دنیا میں پنپتا ہے اور جب جوانی کے دن آتے ہیں، مکمل جوان ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، تو اس وقت سمجھتا ہے کہ ہم چما دیگر نیست، کہ بس میں ہی ہوں اور میرے جیسا اور کوئی ہے نہیں. کوئی برابر سے گزرتے ہوئے مجھے کوئی لفظ کیوں کہے، کوئی میرے شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ کیوں کہے، میں تو ایسا کا ویسا ہوں. کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا. لیکن جب موت آتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ کل یہ تھا ہی نہیں، کل تھا ہی نہیں. اسی کی مثال دیں
انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کا جسم، لیکن اس کی روح آسمانوں سے آتی ہے۔ روح انسان کی اس دنیا کی پیداوار نہیں، آسمان سے آتی ہے۔ یہاں مثال دی ہے اللہ نے کھیتی کی، کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، زمین پر برسا، زمین میں جو بیج تھے وہ اگے، اور اس طرح اگے کہ زمین پوری ہری بھری ہو گئی۔ زمین کے پودوں میں آپس میں کوئی تمیز بھی نہیں رہی، اتنے گھنے گنجان جنگل اور پودے زمین پر ہو گئے۔ گزرنے والے نے یا زمین کے مالک نے کیا سمجھا کہ بس اب میرے وارے نہیں رہے، اب میں اس زمین سے اتنا مال کماؤں گا کہ میرا سال گزر جائے گا آسانی سے، میری گاڑی بھی ہو جائے گی، میرا مکان بھی بن جائے گا، میرا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ اس طرح کی سوچیں رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی طوفان، کوئی بارش، کوئی آسمانی بگولا، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کل کو یہ کھیتی تھی ہی نہیں۔ یہی مثال تمہاری زندگی کی ہے، اوپر سے پانی برسا، نیچے سے زمین نے ہریالی نکالی، اوپر سے روح آئی اور نیچے سے تم پیدا ہوئے، لیکن تم نے اس زمین کے کاشتکار کی طرح ایک خیال باندھ لیا کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں سورہ نور میں چند بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ باپ ان کے نیکوکار تھے، جب باغ سے پھل اترتا تو غریبوں کو حق دیتے اور پھر اپنے گھر لے جاتے، لیکن بھائیوں نے سوچا کہ اب ہمارے خرچے بڑھ گئے، ابا تو چلے گئے، بھائیوں کے خرچے بڑھ گئے، اب ہم پورا نہیں کر سکیں گے اس باغ سے، تو رات ہی میں باغ کی کٹائی شروع کر دی جائے، پھل وغیرہ رات کو توڑے جائیں تاکہ کوئی غریب فقیر آ ہی نہ سکے لینے کے لیے۔ یہ لوگ رات ہی رات میں نکل گئے باغ کی طرف۔ تو قرآن مجید نے باقاعدہ واضح مثال دے کر سمجھایا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، کہ وہ تو بالکل باغ اللہ کے حکم سے جل بھن کر ختم ہو چکا تھا، راکھ ہو چکا تھا۔ اب یہ لوگ جب وہاں پہنچے، اپنی زمین پر پہنچے، تو کہنے لگے یہ تو ہم بھول کر کسی اور جگہ پر آ گئے، ہم نے اپنی زمین کی طرف رخ ہی نہیں کیا، کوئی اور ہم کسی دوسری جگہ پر پہنچے۔ لیکن پھر جب غور کیا، ادھر ادھر کے کنارے دیکھے، تو پھر پتہ چلا کہ یہاں ہم تو اپنے ہی باغ میں، لیکن اس باغ میں کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں بچی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ بھی دنیا میں آسمان سے آئی ہوئی روح سے پیدا ہوئے، اور پھر جب جوانی نے اپنا زور پکڑا تو تم نے کیا سمجھا کہ بس کچھ بھی نہیں ہے، میں ہی ہوں، اور کسی کی مانوں یا نہ مانوں، اللہ کے حکم پر چلوں یا نہ چلوں، میری مرضی ہے، تو کون ہے میری قبر کو بھرے گا۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں جانوں اور میرا کام جانے، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے۔ ابھی ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ ٹھٹا میں قریب ٹھٹا کی بات ہے، ایک نوجوان کو تبلیغی والے ساتھی سمجھانے کے لیے گئے، تو اس نے کہا بھائی تم میری قبر تھوڑی بھرو گے، میں اپنی قبر بھروں گا۔ اسی نوجوان کا کہتے ہیں واقعہ ہوا کہ جب مر گیا، جوانی میں ہی اس کو موت آ گئی، اور جب اس کی لاش کو لے کر جانے لگے تو کتے اس کی لاش پر بھونکنے لگے، اور جب جا کر اس کو دفن کیا تو کتے قبر کو کھودنے لگ گئے، چھوڑ نہیں رہے تھے، اور بالآخر انہوں نے علاقے کے علماء سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا کریں ہم، تو انہوں نے کہا بھائی قبر کھود کر دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ جب قبر کھودی گئی تو انسان اس کے اندر نہیں بلکہ ایک خنزیر کا بچہ پڑا ہوا۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں یہ صرف یہ دنیا کی زندگی چند دن کی میں گزار کر چلا جاؤں گا اور آگے میں نے جانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں نے حساب کتاب دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ایک نقشہ کھینچا ہے، پہلی 2 آیاتوں میں یہی بیان فرمایا ہے کہ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهِ، کہ زمین والے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس اب ہمارے مکمل قدرت میں اب فصل پک چکی ہے، لیکن أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا،
اب اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ چیز بالکل جل بھن کر ختم ہو جاتی ہے، کأن لم تغن بالامس، ایسا لگتا ہے کل وہ چیز تھی ہی نہیں۔ اب تھوڑا سا صرف 20 25 30 سال پیچھے چلے جائیں، 2000 سن یعنی اسی سن میں 20ویں صدی میں 1923 میں جاپان میں زلزلہ آیا تھا، 1935 میں کوئٹہ میں زلزلہ آیا تھا، اور 2007 یا 8 میں ترکی میں زلزلہ آیا۔ جاپان کے زلزلے میں بتاتے ہیں کہ ہزاروں میل زمین کے اندر دراڑیں پڑ گئیں، زمین الگ الگ ہوئی تھی ہزاروں میلوں کے فاصلے کے حساب سے، یعنی ہزاروں میل زمین یوں بکھر گئی، درمیان میں دراڑیں پڑ گئیں، اور لاکھوں آدمی ایک ہی رات میں چلے گئے۔ کوئٹہ میں جو 1935 میں زلزلہ آیا تھا وہ فجر کے نماز کے وقت آیا، اور ایک آدمی، اس وقت کوئٹہ کی آبادی تھی 35,000 افراد، 1935 میں 35,000 میں سے ایک آدمی بچا ہو، مثال نمونے کے لیے ایک بھی نہیں بچا۔ اور کوئٹہ کے اس وقت کے حالات بتاؤں، کہتے ہیں اس وقت کوئی داڑھی والا بازار میں سے گزرتا تھا تو مکانوں کے اوپر سے عورتیں ان پر پانی کے گلاس پھینکا کرتے تھے، وہ داڑھی والا جا رہا ہے۔ یہ معاشرہ بنا ہوا تھا، یہ ماحول بنا ہوا تھا اس میں، اور اللہ کا جب قہر آیا تو ایک آدمی بھی نہیں بچا، ایک رات میں سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے۔ تو انسان کیا سمجھتا ہے؟ جب جوانی آ جاتی ہے تو سمجھتا ہے بس یہی کچھ میں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں، تمہاری روح اسی پانی کی طرح، آسمانی پانی کی طرح، جس نے زمین کو بہت سرسبز کر دیا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو کچھ بھی نہیں۔ تم ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں فصل 3 مہینے کی، 2.5 مہینے کی، 4 مہینے کی، 6 مہینے کی، سال کی فصل کے بعد اس کا حالت کیا ہوتی ہے؟ تو تمہاری بھی یہی حالت ہوگی۔ تمہاری عمریں ہیں کتنی؟ پچھلی امتوں کو عمریں دی تھی اللہ تعالیٰ نے 200 سال، 250 سال، 300 سال، اللہ تعالیٰ نے ان کو عمریں دی ہوئی۔ اس امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، اور پتہ ہے اللہ نے کیوں چھوٹی عمر دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ بڑی عمر ملے گی تو اور گناہ زیادہ بڑھیں گے تمہارے۔ اللہ نے عمر بھی تھوڑی دی ہے کہ گناہ زیادہ نہ ہوں، ان کے حساب کتاب ان کا جو ہے نا وہ آسانی سے ہو۔ قد اور جسم بھی بڑا نہیں دیا تاکہ کپڑوں کے لیے زیادہ محنت بھی نہ کرنا پڑے۔ ان لوگوں کے قد جو تھے نا وہ قوم عاد کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، سیڑھیاں، ان کے جو محلات بنے ہوئے تھے وہ آج بھی علاقہ مدین کا موجود ہے، اس میں ان لوگوں نے جو سیڑھیاں بنائے ہوئے پہاڑوں پہ، تو آپ سیڑھی اس میں سے ایک سیڑھی ہمارے اس زمانے کے حساب سے 6 سیڑھیوں کے برابر، 6 سیڑھیاں اوپر ان کی سیڑھی لگی ہوئی، یعنی وہ لوگ اتنے قداور تھے کہ ہم سے 6 گنا بڑے تھے، یوں سمجھ لیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے جب گرفت آئی ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، سب ان کے دیار خالی پڑے ہوئے، پہاڑوں میں انہوں نے مکانات بنائے تھے، کچھ بھی نہیں۔ آج وہ مکانات خالی پڑے ہیں، ان میں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں۔ بحر میت موجود ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، چیزیں موجود ہیں، لیکن انسان ہے کہ اس کا دماغ ٹھکتا نہیں ہے، اس کے دماغ میں بات بیٹھتی نہیں ہے، اس کے دل میں خناس اور مغز میں جو بیٹھا ہوا ہے نا شیطان، وہ اس کو کوئی کام نہیں کر دیتا، چل چھوڑ کیا ہوگا کل کا دیکھ لیں، کل کس نے دیکھا۔ اچھا، اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا۔ جنت اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو اللہ یہاں ارشاد فرما رہا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف پکارتے ہیں، اے ابن آدم تو اس پکار کو کب قبول کرے گا؟ اللہ تو پکار رہے ہیں دار السلام کی طرف۔ دار السلام جنت کو کہتے ہیں کہ اس میں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ہم جو دنیا میں السلام علیکم ایک دوسرے کو کرتے ہیں نا، یہ بھی اصل میں جنتی لوگوں کی علامت ہے۔ اب تو سلام رواج بن گیا ہے، اصل اس کی حقیقت دعا ہے، یہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے بھائی۔ اب تو بھنگی ہندو بھی السلام علیکم کہہ دیتا ہے، کیونکہ رواج بن گیا۔ یہ رواجی سلام مراد نہیں، اصل سلام ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملتا ہے نا تو اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اور اس کو دعا دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو تم پر، اور اگلا بھی جواب دیتا ہے کہ اللہ کی سلامتی تم پر بھی ہو اللہ کی طرف سے۔ تو جنت میں یہ لوگوں کا سب سے بڑا ذکر ہوگا سلام علیکم، اور فرشتے بھی جب جنت میں مسلمان جانے شروع ہوں گے ایمان والے تو فرشتے دروازوں پر کھڑے ہو کر سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کہتے رہیں، اور جنت میں ہر قسم کی سلامتی ہے،
کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا، کسی بزرگ کا قول میں نے پڑھا آج، وہ فرما رہے تھے کہ ابن آدم تو جب قبر میں جائے گا اس وقت اللہ کی اس پکار کو قبول کرے گا۔ اللہ نے تجھے فرمایا ہے میں تجھے پکارتا ہوں، میں تجھے بلا رہا ہوں جنت کی طرف، دارالسلام، سلامتی کے گھر کی طرف، کیا تو جب مر جائے گا اس وقت اللہ کی اس دعوت کو، اللہ کی اس پکار کو سنے گا اور قبول کرے گا، لیکن اس وقت تیرا قبول کرنا کسی فائدے کا نہیں۔ وہ دارالعمل نہیں، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سمجھدار لوگ، اتنے بڑے عقل مند جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، نبی سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے یار، ان کو دنیا نظر نہیں آئی، ان کو دنیا کی چمک دمک نظر نہیں آئی، انہوں نے تھوکا بھی نہیں اس کو، دیکھا بھی نہیں اس کو۔ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ابو ذر کی حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، فرمایا ابو ذر احد پہاڑ دیکھا ہے؟ تو ابو ذر کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ مجھے حضور کسی کام کے لیے بھیج رہے ہیں، تو میں نے شام ہو رہی تھی، میں نے سورج دیکھا اور میں نے دل میں سوچا کہ میں احد سے کام کر کے واپس آ سکتا ہوں۔ میں نے سورج کی طرف دیکھا کہ کتنا ٹائم باقی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ فرمایا، ابو ذر اگر اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے جتنا سونا دے دے نا، تو میرے اوپر ابھی صرف 3 دینار قرضہ ہے، وہ میں رکھوں گا، باقی سارے کا سارا میں اللہ کے راستے میں دے دوں۔ 3 دینار قرضہ ہے میرے اوپر، وہ رکھوں گا، باقی سارے کا سارا میں اللہ کے راستے میں۔ یار وہ لوگ اتنے بڑے سمجھدار تھے، اتنے بڑی اللہ نے ان کو عقل دی تھی کہ دنیا ساری ان کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کا رویہ تو دنیا کے ساتھ یہ تھا، لیکن ہم ہیں کہ پھنسے ہوئے، حلال حرام کی تمیز کے بغیر اپنا دامن حرام سے بچا کر چلیے تو انشاءاللہ نجات ہے۔ بڑی عبادتیں نہیں چاہیے، تو یاد رکھیے اللہ کے فرض پورے کرو، نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچ جاؤ تو جنتی ہو۔ فرض پورے کرنا، فرض چھوڑنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک نماز چھوڑ کر پوری زندگی اس نماز کو پڑھتے رہو گے نا تو اس ایک نماز کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نماز چھوڑی اور پھر پوری زندگی اسی کو بار بار پڑھتے رہو تو بھی وہ فضیلت نہیں مل سکتی۔ اور یاد رکھیں جان بوجھ کر نماز کو پیچھے کر لینا کہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ظہر بعد میں عشاء کے ٹائم پر پڑھ لوں گا، یہ نماز کو پیچھے کر لینا اور قضا کر کے جان بوجھ کر پڑھنا، کوئی مجبوری بے ہوشی ہو جائے، کوئی سفر میں، کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، الگ مسئلہ، لیکن مصروفیات کی بنیاد پر ایک نماز کو مؤخر کر دینا، دوسری نماز کو ساتھ ملا کر پڑھنا، ساری زندگی بھلے وہ فرض دوبارہ پڑھتا رہے اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہ اللہ کی نافرمانی، نماز چھوڑنا اللہ کی نافرمانی۔ اس طرح حرام سے نہ بچنا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی۔ حرام سے بچتے رہو، گناہوں سے بچو، فرض پورے کرو۔ اتنا لمبی عبادتیں، تہجد، نفل، اشراق، اوابین بھلے نہ بھی پڑھو تو بھی جنت میں جا سکتے ہو، لیکن ایک طرف تو بڑے تہجد گزار حاجی قاضی پاجی بنو، کروڑوں روپے خیرات کرنے والے ہو، صدقہ کرنے والے ہو، لیکن دوسری طرف گند بھی اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو، جھوٹ بھی بول لیتے ہو، دوسروں کا مال بھی ہتھیا لیتے ہو، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہو، تو پھر اس گند کے ساتھ جنت میں جانا مشکل ہے۔ جنت میں آدمی تب جائے گا جب اس کے کندھے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ، دوسری بات اللہ فرما رہے ہیں کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جنت میں ہم ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے، بلکہ اور بڑھا کر دیں گے، اور زیادہ دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ جنت میں تو ساری خواہشات پوری ہوں گی، اور زیادہ کیا ہوگا، اور مزید کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے جو تمہاری پوری کی جائے؟ تو جنتی عرض کریں گے کہ اللہ ہماری اتنے بڑے تو نے احسانات کیے ہم پر، ہمارے چہرے روشن چمک گئے، ہمارے ہاتھ پیر چمک رہے، اللہ تیری ہر قسم کی نعمت ہمارے پاس، ہمیں کیا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی جلال اور اپنے ذات سے حجابات اور پردے اٹھائیں گے اور جنتیوں کو اپنی ذات کا دیدار کروائیں گے، اور جنتی اس وقت محسوس کریں گے کہ سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی، سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی
باقی نعمتیں انہیں ہیچ نظر آئیں گی۔ آپ تجربہ کریں، آپ خود تجربہ کریں، آپ اپنے ذات میں تجربہ کریں، 2-4 دن اللہ اللہ بیٹھ کر کریں، مراقبہ کریں، صرف بیٹھ جائیں مسجد میں، ٹھیک ہے، گھر میں پاک صاف کپڑے پہن لیں، اپنی حلال روزی کے ساتھ ساتھ کچھ ٹائم بیٹھ کر صرف اللہ 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 دل سے کریں، زبان سے بھی نہیں بولیں۔ آپ دیکھیں آپ کو کیسا سرور اور خوشی محسوس ہے، صرف اللہ کا نام لینے سے، نام لینے سے سارے غم دور، سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ تو کہاں وہ ذات جب دیدار اپنا کروائے گی، انسان تو طالب ہے خدا کا، فطری طور پر طالب ہے، اور اس پر پردے ڈال دیے اس نے گناہ کر کر کے، ورنہ انسان کا دل اللہ کا متلاشی ہے، دل تلاش کرتا ہے کہ میرا رب کہاں ہے، دل میں فطرت میں، دل کے مزاج میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے، خدا کو ڈھونڈتا ہے یہ۔ اب یہ کہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کو کوئی غلط راستے پر بھٹکا دیتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب اللہ کا نام لے تو اس کی طبیعت کو سکون مل جاتا ہے۔ تو کہاں یہ کہ اللہ کا دیدار کریں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے چہروں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ روشنی اور نور رکھ دیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے، غبار سے اٹے ہوئے ہوں گے، کوئی نور اور روشنی ان کے چہروں پر نہیں ہوں گی، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کا اپنے کیے دھرے کا بدلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف اور عدل چلے گا، یہ یاد رکھیں، اندھیر نگری نہیں ہے کہ جی بس دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کے ہاں بھی سب سے بڑا قانون چلتا ہے، اللہ کے ہاں ایک ہی نظام ہے، ایک ہی قانون ہے کہ بھئی جو اللہ کو ماننے والا اس کا فرما بردار ہے، اس کے ساتھ الگ سلوک ہے، جو نہ ماننے والا ہے اس کے ساتھ دوسرا سلوک ہے۔ وہ کافر ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنے عذاب کی جگہ جہنم تیار کی۔